حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ ایک عابد نے دیکھا فلاں جگہ پہ ایک درخت کی پوجا ہو رہی ہے. اس نے دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ایک درخت کی پوجا کر رہے ہیں. گھر آیا, کلہاڑی لی, اپنی سواری پہ سوار ہوا. یہ مختلف روایات کے اندر مختلف لفظ ملتے ہیں, اس کا خلاصہ میں جو ہے آپ کو پیش کر رہا ہوں. سواری پہ سوار ہوا, آگے شیطان انسانی شکل میں آ گیا. کدھر جا رہے تو بھائی؟ لوگ یہ شرک کر رہے ہیں, درخت کو پوج رہے ہیں, اس کی عبادت کر رہے ہیں, اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں, میں آج اس کو ختم کر کے آؤں گا. تو شیطان نے کہا چھوڑ اور جا کے اپنی عبادت کر. تو یہ ٹھیکہ لیا ساری دنیا کہ تو نے اصلاح کرنی ہے, ان کو سیدھے رستے پہ لانا ہے. اس نے کہا نہیں, کھاتے رب کا ہے, سر کسی اور کے آگے جھکاتے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو جب یہ شیطان کا مکالمہ ہوا تو اسی دوران ان کی آپس میں بات ہوتے ہوتے تلخ کلامی ہو گئی. بندہ یہ نیچے اترا, شیطان کے ساتھ لڑائی ہوئی, پکڑا شیطان کو زمین پہ پٹک دیا, چھاتی پہ چڑھ گیا. 3 دفعہ اسی طرح ہوا. بالآخر شیطان نے پھر اپنا وہ دوسرا وار کیا. او یار تو اکیلا گھر میں پڑا رہتا ہے, عبادت کرتا ہے, لوگ تجھے دیتے ہیں کچھ نہیں, کھانے پینے سے ہاتھ تیرا تنگ ہے. کہاں یار یہ غلطی ہے, میرا کھانے پینے سے ہاتھ تنگ ہے, ضروریات میری پوری نہیں ہوتی. وہ تو گھر جا کے سو جا آرام میں, روزانہ تجھے 4 درہم تیرے بستر کے نیچے میں رکھ دیا کروں گا, صبح اٹھے گا تو اٹھا کے اپنا عذر وقت کر لینا. وہ پکی گل ہے, تو یہ ایسا ہی کرے گا. یہ جو لوگ دیندار ہوتے ہیں نا, جو لوگ امر بالمعروف کرنے والے ہوتے ہیں, اگر لوگ ان کی ضروریات کا خیال نہیں نہ رکھیں گے تو پھر یہ بھی دین میں کمزور پڑ جاتے ہیں. جب ان کو پھر اپنا سب کچھ یاد آئے گا نا, بیوی بچے اور اپنے معاشی حالات, تو پھر یہ کمزور پڑ جائے گا. جب یہ کمزور پڑیں گے تو پھر معاشرے کے اندر برائی بڑھے گی. اور اگر ان کی مدد کی جائے, نیک لوگوں کی جو امر بالمعروف کرتے ہیں, اگر ان کو معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے تو پھر دین کے اوپر کام بڑا ہوگا, بہت کام ہوگا. اس نے یعنی کہ لالچ دے دیا کہ یار باقی بات تو ٹھیک ہے, میں جاؤں گا, جا کر اس کو کاٹوں گا. وہ پتہ نہیں کتنے لوگ میرے مخالف بھی ہون گے نا بچوں, جڑے اگے تھوڑے جی عقیدت مند سن وہ بھی پیچھے پیر کھچ جان گے, میں کتوں کھاواں پیاں گا, چل ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. 4 دن تک وہ متواتر سوتا رہا, اور صبح کے وقت اٹھنا, بستر کا پلو ہٹانا اور اس کو نیچے سے درہم مل جانے. 5واں دن جب رات آئی تو وہ صبح اٹھا تو نہیں ملا. اب اسے غصہ آ گیا کہ یہ میرے ساتھ جو ہے وہ دھوکا ہوا. چونکہ شیطان انسانی شکل میں آیا تھا, پتہ تو نہیں تھا کہ یہ شیطان ہے. تو اگلے دن جب یہ سواری پہ سوار ہوا, کلہاڑا ساتھ لیا, اب شیطان پھر انسانی شکل میں آ گیا. وہ کدھر جا رہا ہے تو؟ نے کہا میں شرک کو ختم کرنے جا رہا ہوں. جلد بھاگ جا ادھر سے. انہوں نے کہا تو نے مجھے دھوکہ دیا تھا, تو کہتا تھا روزانہ 4 دوں گا اور آج تو نے دیا ہی کوئی نہیں ہے. نے کہا ان ٹر جا, نہیں دے میں تیری گردن توڑ دوں گا. اس وقت اس عابد نے کہا کل تو تیرے پاس اتنی پاور نہیں تھی کہ مجھ سے کلام کر سکے, میں نے تجھے 3-4 بار پٹخ دیا تھا, آج تو اتنا ہو گیا ہے کہ نیچے ادھر پھر کر لے گشتی. اب گشتی کی شیطان چھاتی پہ, یہ عابد نیچے. اب اس کو جان کے لالے پڑے تو پوچھا کل کیا, اس دن کیا بات تھی اور آج کیا ہے. اس وقت شیطان آگے سے بولا اس دن تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا تھا, ساری دنیا بھی تیرے مقابلے میں آ جاتی, تجھے شکست نہیں دے سکتی. تو اللہ کی رضا کے لیے, آج تو پیسوں کے لالچ میں جا رہا ہے. آج تیرا مقابلہ ہے کام انسان بھی کر لے گا, کیونکہ آج تیرے اندر یہ پیسے کا لالچ آ گیا, رب کی رضا ختم ہو گئی. تو یہ بات ہے کہ جب امر بالمعروف کیا جائے نا, کسی کو نیکی کا حکم دینا ہے, اے پھر اندر انا نہ ہوئے, اے میری وجہ نہ بندہ نیک بنے, اے گل نہ ہوئے. ہدایت اللہ دیتا ہے, تیرا کام صرف کہنا ہے کہ بھئی میں آؤ یار نماز پڑھ لو, یا یہ برا کام نہ کرو. تیرا کام کہنا ہے. تمہیں ہدایت نہیں دے سکتے, نہ آپ دے سکتے ہیں نہ میں دے سکتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. تو لہٰذا اس وقت جب بندہ کسی کو نیکی کا حکم کر رہا ہے یا برائی سے روک رہا ہے, تو اس کے سامنے صرف اپنے رب کی ذات ہونی چاہیے کہ بھئی میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا. اسی لیے اگر کوئی بندے سے کوئی برا فعل ہوتا ہے نا, اے بندیاں دے وچ اس نوں نہیں کہیدا,
کیونکہ ہر بندے کی ایک عزت نفس ہوتی ہے. تنہائی میں اگر آپ اسے سمجھائیں گے تو وہ یقیناً سمجھ جائے گا، لیکن اگر تنہائی میں بھی باز نہ آئے تو پھر لوگوں کے سامنے کہا جا سکتا ہے. اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا